بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، السلام علیکم۔ آج ہم شروع کریں گے سیکنڈ ایئر انگلش کا چیپٹر نمبر 5 شارٹ سٹوریز کا، چیپٹر نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس، کتابوں کو تلف کرنا۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہے جے سی اسکوائر نے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اس کی مختصر اردو میں سمری، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کا خلاصہ اردو میں مختصر انداز میں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے کویسچن آنسرز بھی شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں۔ جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ آن ڈسٹرائنگ بکس۔ اس مضمون میں مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ بیکار اور فضول قسم کی کتابیں جمع کر لیتے ہیں۔ ان بیکار کتابوں سے گھر میں الماریاں بھر جاتی ہیں، انہیں ضائع کرنے کے لیے ان کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا۔ مصنف کے نزدیک غیر اہم اور بیکار کتابوں کو ضائع کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس سے نئی کتابوں کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے اور موت کے بعد وارثوں کو اچھی کتابوں کو بری کتابوں سے منتخب کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ مصنف بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس گھٹیا شاعری کی کافی کتابیں جمع ہو گئیں۔ وہ چیلسی میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ اس کا کمرہ اوپر والی منزل میں تھا۔ مصنف ان کتابوں کو ضائع کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس کوئی باورچی خانہ نہیں تھا۔ وہ انہیں گیس یا بجلی کے ہیٹر پر جلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے ان کتابوں کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھیں۔ مصنف نے کتابوں کی بوری کو کندھوں پر اٹھا لیا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے ایک پولیس والا دیکھا۔ وہ چوری کا شک کیے جانے کے خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے مزید تیزی سے چلنا شروع کیا۔ آخر کار وہ دریا کے پل کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنی۔ وہ دوبارہ ڈر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ مصنف آگے بڑھا اور چیلسا پل کے درمیان میں پہنچ گیا۔ وہ منڈیر سے جھک گیا۔ کافی دیر تک وہ غیر یقینی حالت میں کھڑا رہا۔ وہ بزدلی پر اپنے آپ کو کوستا رہا۔ آخر کار اس نے جرأت کر کے کتابوں کو دریا میں پھینک دیا۔ راستے میں واپسی پر گھر آتے ہوئے اسے ایک پچھتاوا سا لگا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آپ نے سنا اس کی سمری آن ڈسٹرائنگ بکس کی، جس کے اندر ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ مصنف کے پاس چونکہ کتابوں کو تلف کرنے کے لیے کوئی پراپر پلیس نہیں تھی، تو پھر اس نے کیسے ان کتابوں کو دریا میں جا کے تلف کیا۔ اب ہم اس کے کویسچن آنسر سٹڈی کرتے ہیں۔ اس کا کویسچن نمبر 1 دیکھیں آپ۔ What sorts of books were presented by the British public to soldiers؟ دوبارہ سنیں۔ What sorts of books، کس طرح کی کتابیں were presented، پیش کی جاتی تھیں by the British public، برطانوی عوام کے ذریعے۔ برطانوی عوام جو تھے وہ to soldiers، اپنے سپاہیوں کو، برطانوی عوام جو تھے وہ اپنے سپاہیوں کو کس طرح کی کتابیں پیش کرتے تھے؟ موسٹ آف دا بکس سینٹ ٹو سولجرز، زیادہ تر کتابیں جو سپاہیوں کو بھیجی جاتی تھیں ور آرڈینری اینڈ سوٹیبل، عام سی اور بڑی مناسب سی ہوتی تھیں۔ بٹ دے ور آلسو پریزنٹڈ، لیکن انہیں پیش کیا جاتا تھا آڈیسٹ بکس، ایسی کتابیں جو آڈ قسم کی ہوں، پرانی کتابیں جن کی کوئی ایسی ضرورت نہ ہو، سچ ایز، جیسا کہ 20 ایئرز اولڈ میگزین، 20 سال پرانے میگزین ہو گئے۔ گائیڈ ٹو لیک ڈسٹرکٹ، لیک ڈسٹرکٹ جو ہے ضلع لیک، یہ برطانیہ میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کی گائیڈز، یعنی اس کے حوالے سے مختلف طرح کے میپس وغیرہ۔ اینڈ بیک نمبرز آف وٹیکرز ایلمینک، اور وٹیکر کی جو جنتری ہے اس کے پرانے شمارے۔ تو برطانیہ کے جو عوام تھے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنی کتابوں کو، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی ایسی سوٹیبل پلیس نہیں ہوتی تھی ان کے پاس کہ جہاں پہ وہ اس کو ضائع کرتے، تو وہ کیا کر دیتے تھے، وہ ان کتابوں کو اپنے سپاہیوں کو دے دیتے تھے۔ میگزینز پرانے ہیں، لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈز ہو گئیں،
اور پرانی یہ جو وٹیکر ہے یہ بھی اس کے ایڈیشن شماروں کا نام ہے، اس کے جو پرانی جھنتریاں ہیں ان کے شمارے پرانی تاریخوں میں، تو وہ بجائے کہیں پھینکنے کے وہ اپنے سپاہیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ کویسچن نمبر 2 ہے واز اٹ انٹرسٹ آف سولجرز، کیا یہ سپاہیوں کے مفاد میں تھا؟ مطلب جب وہ کتابیں لیتے تھے تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا تھا۔ دیٹ پرامپٹڈ دیئر ایکشن، جو ان کے کام کو تیز کر دیتی تھیں۔ پرامپٹ کا مطلب ہوتا ہے تیز کرنا۔ اور یا پھر واز اٹ وش ٹو گیٹ ریڈ آف، کیا یہ خواہش تھی چھٹکارا پانے کی دا یوز لیس بکس، فالتو کتابوں سے؟ آنسر دیکھیں، نو نہیں، اٹ واز ناٹ دا انٹرسٹ آف سولجرز، یہ سپاہیوں کے مفاد میں نہیں تھا۔ ان فیکٹ حقیقت میں دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف، وہ چاہتے ہیں چھٹکارا پانا۔ آپ ایسے کر لیں، بہتر ہے یہاں پہ وانٹڈ لکھیں، زیادہ بہتر یہ ہے آپ یہاں پہ کیا لکھیں، ای ڈی ایڈ کر لیں۔ دے وانٹڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیئر اولڈ اینڈ یوز لیس بکس، وہ اپنی پرانی اور فالتو کتابوں سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے۔ سو دے سینڈ دیم ٹو دا سولجرز، اس لیے وہ انہیں سولجرز کو، سپاہیوں کو بھیجتے تھے۔ کویسچن نمبر 3 وائی شوڈ بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ، بری کتابیں کیوں تباہ ہو جانی چاہیے یا ان کو کیوں تباہ کرنا چاہیے؟ بیڈ بکس شوڈ بی ڈسٹرائڈ، بری کتابوں کو تباہ کر دینا چاہیے، سو دیٹ، تاکہ دیر شوڈ بی اسپیس فار، جگہ بن سکے، گڈ اینڈ نیو بکس، اچھی اور نئی کتابوں کے لیے، ان دا شیلفز، الماریوں میں۔ مور اوور، مزید یہ کہ اٹ سیوز ون ہیئر، یہ کسی ایک بندے کے ہیئر کو سیو کرتے ہیں۔ ہیئر کا مطلب ہوتا ہے وارث، آگے وارثوں کو یہ محفوظ رکھتے ہیں۔ فرام دا ٹربل آف سارٹنگ دیم، ان کو سارٹ کرنے کے ٹربل سے، سارٹ آؤٹ کرنے سے، اینڈ اسٹورنگ دیم، اور پھر ان کو اسٹور کرنے سے۔ کویسچن نمبر 4 ہے وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس، کتابوں کو تلف کرنا مشکل کیوں ہے؟ جہاں پہ رائٹر کی بات کر رہے ہیں، رائٹر کے لیے خاص طور پر کتابوں کو تلف کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے، ان کو ضائع کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس، کتابوں کو تلف کرنا مشکل ہوتا ہے، بیکاز، کیونکہ دے ڈائی ہارڈ، وہ مشکل سے مرتی ہیں۔ وی ڈو ناٹ ہیو پراپر پلیس ٹو برن دیم، ہمارے پاس مناسب جگہ نہیں ہوتی کہ ہم ان کو جلائیں۔ دے آر لائک کیٹس، وہ بلیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے اسکیپ فولڈ فار دیم، اور ان کے لیے کوئی پھندا تلاش کرنا، ان سے چھٹکارا پانا بہت مشکل کام ہے۔ کویسچن نمبر 5 وائی کوڈ ناٹ دا آتھر برن، آتھر کیوں نہیں جلا سکا تھا دا انوانٹیڈ بکس، انچاہی کتابوں کو؟ آتھر انچاہی کتابوں کو کیوں نہیں جلا سکتا تھا؟ دا آتھر کوڈ ناٹ برن دا انوانٹیڈ بکس، آتھر جو تھا، مصنف جو تھا، وہ اپنی انچاہی کتابوں کو جلا نہیں سکتا تھا، بیکاز، کیونکہ ہی ہیڈ نو کوکنگ رینج، اس کے پاس کوئی کوکنگ رینج نہیں تھا، اینڈ ہی کوڈ ناٹ برن دیم آن گیس کوکر، اور وہ ان کو گیس کوکر پر جلا نہیں سکتا تھا۔ کویسچن نمبر 6 ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم؟ اچھا، یہ کویسچن پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائیڈ، رائٹر نے کیسے فیصلہ کیا ٹو گیٹ ریڈ آف دیم؟ دیم کا مطلب پیپر میں لکھا ہوگا ٹو گیٹ ریڈ آف اولڈ بکس، اور آگے ریفرنس دیا ہوتا ہے آن ڈسٹرائنگ بکس۔ ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، اس نے ان سے چھٹکارا پانے کا کیسے فیصلہ کیا؟ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، اس نے ان سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا بائی تھروئنگ دیم انٹو دا ریور، ان کو دریا برد کر کے، ان کو دریا میں پھینک کے۔ ہی اسٹفڈ دیم انٹو اے سیک، اسٹف کہتے ہیں باندھنا، سیک کہتے ہیں بوری، اس نے ان کو بوری میں باندھا۔ اینڈ وینٹ ٹو دا ریور، اور دریا پہ چلا گیا، ٹو تھرو دیم، ان کو پھینکنے کے لیے۔ کویسچن نمبر 7 ڈسکرائب دا آتھرز مڈ نائٹ وینچر۔ اچھا، یہ جو لفظ وینچر یہاں لکھا نا، انفیکٹ اسٹوڈینٹس، یہ لفظ ایڈوینچر سے ہے، مہم۔ ڈسکرائب دا آتھر مڈ نائٹ وینچر، آتھر کے آدھی رات کی مہم کو بیان کریں۔ ٹو تھرو دا بکس، کتابوں کو پھینکنا، ان دا ریور، دریا میں۔ اینڈ دا سسپیشن، اور اس شک کا ابھرنا، وچ ہز ایکشنز ور لائکلی ٹو اراؤز، جو اس کے کام سے ابھر رہے تھے۔
بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ بھی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. اکثر اس کویسچن کو پیپر میں دیکھا گیا ہے کہ آدھی رات کے وقت رائٹر کا کتابوں کو دریا میں پھینکنا بیان کریں اور اس شک کے بارے میں بھی بتائیں کہ جس طرح جب وہ کتابیں پھینک رہا تھا تو اس کو دیکھنے سے لوگوں کے دلوں میں ابھر رہا تھا. ایٹ مڈ نائٹ آدھی رات کے وقت دا آتھر اسٹفڈ دا بکس ان اے سیک. مصنف نے کتابوں کو ایک بوری میں باندھا. ہی شولڈرڈ دیم. اس نے ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا. اینڈ وینٹ ٹو فلنگ دیم. فلنگ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا, تھرو, اور پھینکنے کے لیے چلا گیا ان کو انٹو دا ریور, دریا میں. اینڈ وینٹ ٹو فلنگ دیم انٹو دا ریور, اور ان کو دریا میں پھینکنے کے لیے چلا گیا. ہی واز ٹیریبلی فرائٹنڈ. وہ بہت خوفزدہ ہوا ایٹ دا سائٹ آف اے پولیس مین, ایک پولیس مین کو دیکھ کر, اینڈ اے اسٹرینجر, اور ایک اجنبی آدمی کو دیکھ کر. ایٹ لاسٹ, بالآخر, ہی تھریو دا بکس انٹو دا ریور. اس نے ریور میں پھینک دیا کتابوں کو. آفٹر مینی ڈیفیکلٹیز, بہت ساری مشکلات کے بعد. اینڈ دا سیکنڈ لاسٹ کویسچن آف دس چیپٹر از کویسچن نمبر 8. ہاؤ ڈیڈ ہی مسٹر اپ کریج. مسٹر اپ کہتے ہیں کلیکٹ کرنا, جمع کرنا. کریج کہتے ہیں جرأت کو. اس نے جرأت کو کیسے جمع کیا؟ ایٹ لاسٹ, بالآخر, ٹو فلنگ دیم انٹو دا ریور, ان کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے. اس نے ان کتابوں کو دریا میں پھینکنے کے لیے جرأت کو کیسے جمع کیا؟ دا رائٹر واز ہیزیٹینٹ. رائٹر ہچکچاہٹ کا شکار تھا. ٹو تھرو دیم, ان کو پھینکنے کے لیے. جب رائٹر کتابوں کو پھینکنے جا رہا تھا تو وہ کیا تھا؟ وہاں پہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا. دا رائٹر واز ہیزیٹینٹ ٹو تھرو دیم. رائٹر اس کو کتابوں کو پھینکنے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار تھا. دین ہی ابیوزڈ ہمسیلف. پھر اس نے خود کو برا بھلا کہا. فار ہز کوورڈائز, اپنی بزدلی کے لیے. ایٹ لاسٹ, بالآخر, ہی مسٹرڈ اپ کریج. اس نے جرأت کو جمع کیا. اینڈ تھرو دا سیکس انٹو دا ریور, اور سیک انٹو دا ریور, اور اس سیک کو, بوری کو, دریا میں پھینک دیا. اینڈ دا لاسٹ کویسچن اسٹوڈنٹس, ڈیڈ ہی کم ٹو ہیو اے فیلنگ فار دوز بکس. کیا بعد میں اس کے دل میں ان کتابوں کے لیے کوئی فیلنگ آئی تھی؟ ونس ہی ہیڈ گاٹ ریڈ آف دیم, جن سے اس نے ایک دفعہ چھٹکارا پا لیا تھا. ہی واز سیڈ آفٹر تھروئنگ دا بکس. وہ کتابوں کو پھینکنے کے بعد بہت افسردہ ہو گیا تھا. ہی تھاٹ, اس نے سوچا, دیٹ پور بکس میٹ اے فیٹ, کہ وہ کتابیں, غریب کتابیں جو تھیں, وہ اپنے مقدر سے جا ملی تھیں. ورس دین دے ڈیزرو. وہ بہت ہی برے مقدر تھا جس کا وہ ڈیزرو کرتی تھیں. یعنی کہ وہ اتنے برے مقدر کا ڈیزرو نہیں کرتی تھیں یہ جو پور بکس ہیں, لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ بنی کہ وہ اس اپنے برے مقدر سے جا ملی. اٹس مین دیٹ ہی واز ناٹ ایٹ آل ہیپی ٹو تھرو دا بکس انٹو دا ریور. اسٹوڈنٹس, یہاں پہ میں ایک بات آپ کو چھوٹی سی بتاؤں اور اپنے لیکچر کو کلوز اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اسٹوڈنٹس, انٹو جو ہوتا ہے, INTO, یہ ایک پریپوزیشن ہے. جب بھی آپ کسی چیز کو پانی میں پھینکتے ہیں یا پانی کے ساتھ اس کا کوئی بنتا ہے لنک آپس میں, تو وہاں پہ پریپوزیشن انٹو یوز ہوتا ہے. نارملی جو ہے وہ TO2 صرف یوز ہوتا ہے, لیکن جب آپ کسی چیز کی طرف لیپ اپ کرتے ہیں, جمپ اپ کرتے ہیں, یا پھر اس میں کوئی پانی کا ایلیمنٹ آتا ہے, تو پھر آپ پریپوزیشن انٹو یوز کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بڑا انفارمیٹیو تھا, اور آئی ہوپ کہ اس طرح کے فردر لیکچرز جو ہیں وہ آپ کنٹینیو رکھیں گے. اس لیکچر کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی.